بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہماری زندگی کا سب سے بڑی بلائنڈ گیم شروع ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ کی ایران کے متعلق پالیسی اور وہ اسرائیل کی اس سے مختلف ہو؟ آج ایران پر اسرائیل کی طرف سے EMP اٹیک یعنی الیکٹرو میگنیٹ پلس اٹیک جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور سائبر حملہ کر کے ایران کو تاریکی میں دھکیل دیا گیا، بالکل ایسے ہی جیسے گدو براج والا ہمارے ساتھ واقعہ گزرا تھا، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، اب حکومت تو اسے تسلیم نہیں کرتی، کہ یہ چین نے تجربہ کیا تھا پاکستان میں، کہ پاکستان کتنی دیر میں پھر یہ اس کا ربٹل کرتا ہے، کتنی دیر میں اس پہ قابو پاتا ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ایک ہفتے میں اسرائیل کی طرف سے ایرانی ایٹمی پلانٹوں پر حملے جاری ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ بہت اہم تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک تو ایرانی ہائی پروفائل جنرل کی میزائل حملے میں ہلاکت ہو چکی ہے، جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی ایٹمی سائنسدان بھی ایک حملے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں ان پر پچھلے ایک ہفتے سے وقفے سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ یہ زیادہ تر ہیں یعنی سائبر حملے ہیں۔ ایک طرف ایسا تاثر امریکہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور کہا بھی تھا جو بائیڈن نے کہ وہ پریزیڈنٹ اوباما والا جو یہ سلسلہ تھا وہ دوبارہ جاری کریں گے، جس میں قدر لبرٹی ایران کو ملتی ہے۔ میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایران کے ساتھ بیک ڈور ان کی یہ چل رہی ہے گفتگو، جس میں وہ ایران کو انفورس کر رہے ہیں کہ وہ چائنا کو نکالے یہاں سے، انڈیا والی چاہ بہار میں پیچیدہ صورتحال بحال کرے، تو امریکہ اس پر سے تمام عالمی پابندیاں اٹھا لے گا۔ کیا امریکہ ایران پہ دباؤ بڑھانے کے لیے اسرائیل کی طرف سے حملے کروا رہا ہے؟ کیونکہ کل جب یہ EMP اٹیک ہوا ہے، الیکٹرو میگنیٹ جو اٹیک ہوا ہے، اس میں یہ کہ لائیڈ آسٹن جو ہے نا وہ اسرائیل میں تھے اس وقت، اور یہ ان کو میٹنگ کر کے اسرائیلی حکام کے ساتھ انہوں نے بتا دیا کہ جی ہم تو جو ہے نا وہ ایٹمی ڈیل کرنے جا رہے ہیں ایران سے، جس پر اسرائیل طیش میں آیا، اور اس نے ڈپلومیٹک جو ہیں سطح اس پہ خاصی لیدے کی امریکہ سے، اور اسے دھمکی دی کہ اگر آپ نے ایران سے کوئی ایٹمی ڈیل کی تو ہم ایران پہ حملہ کر کے اسے برباد کر دیں گے، اور اس کا ایٹمی پلانٹ کا جو بھی پھر نقصان ہوگا اس کی پھر پوری دنیا ذمہ دار ہوگی، ہم نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، اسرائیل اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک زمانہ تھا اسرائیل کی طرف سے مسلسل دھمکیاں، ایران کی طرف سے اسرائیل کو مسلسل دھمکیاں، اور کہا جاتا تھا، ان میں جنرل نیازی بھی جنرل حمید گل بھی اس میں ان لوگوں میں شامل تھے، جو کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا تو آپ پھر میری قبر پہ یہ کر دینا آ کے۔ اب ایران پر تو مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ان کے بحری جہازوں بھی ان کے ڈوب رہے ہیں، اور بڑے ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں۔ مجھے تو یہ حیرانی ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اس کو، ہمارا میڈیا تو خیر جن کاموں کے لیے ہے وہ سو ہے ہی ہے، دنیا کا میڈیا جو ہے اس کو کوئی کوریج کیوں نہیں اتنی اہمیت دے رہا؟ جو یورپین اور امریکن میڈیا وہ تو بہت اس کو اہمیت دے رہا ہے۔ اب ناظرین کرام، یہ لائیڈ آسٹن کی موجودگی میں جو حملہ ہوا ہے نا، وہ اسرائیل نے امریکہ کے بھی کان کھینچے ہیں اس سے کہ تمہاری ایسی تیسی تم کم ہوتے ہو ہماری اجازت کے بغیر کرنے والے۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ گزشتہ 3 دن سے
پینٹاگون کی طرف سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مسلسل یہ بیان آ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کی ہر ممکن حفاظت کریں گے اور امریکہ اس کا پابند ہے، اور بڑے بڑے وعدے دہرائے جا رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم وہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اسرائیل کو کس بات کا یقین دلا رہے ہیں جس کا اسے شک پڑ گیا ہے؟ کیا یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے؟ میرے نزدیک اس سوال کا جواب 70-30 ہے، یعنی 70% میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، اور 30% میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ٹیکٹس اصل میں ایران کو پریشرائز کر کے اس معاہدے کی طرف لانا ہے جو بائیڈن چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ایران جو ہے وہ اس کو نکالے چین سے۔ اس کے متبادل انہوں نے ایران کے ساتھ بہت سارے وعدے کیے ہیں، اور جب ایران کا اگر تیل ہی بکنے لگ گیا ہے تو اس صورت حال میں تو وہ اس کی تو اکانومی ایک دم شوٹ کرے گی جناب، اور دنیا آسمان کو چھونے لگے گی۔ ناظرین کرام، میں نے ابھی آپ کو گدو بیراج والے واقعے کا حوالہ دیا تھا، اس میں بھی EMP ہی استعمال ہوئی تھی، گو کہ اس پر پہلے دن اب یہ میں تو آپ کو پتہ ہے ڈرتا ہوں، دعوے شاوے تو کرتا نہیں ہوں، میں نے صاف کہا تھا کہ یہ الیکٹرو میگنیٹ اٹیک ہے بھائی۔ یار لوگوں نے خاصا تمسخر بھی اڑایا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو خرابی ہے، یہ اور حکومت کی طرف سے مسلسل خرابی آ رہی تھی۔ لیکن واقفان حال جو ہوتے ہیں، جو لوگ اندر کی خبر رکھتے ہیں، یا جو کوئی تجربہ ہوتا ہے وہ انسان کو کہ کبھی کبھی کام آ جاتا ہے، اس کو صحیح صورتحال کا اندازہ ہو جاتا ہے، ہوا یہی تھا۔ لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے وہ اسرائیل نے نہیں کیا تھا، نہ انڈیا نے کیا تھا، وہ ایکچولی پاکستان اور چین نے مل کر یہ کام کیا تھا کہ اصل میں حملہ ہونا تو حملہ کرنے کی طاقت اس وقت 3 ملک رکھتے ہیں دنیا میں: چین، امریکہ اور پاکستان اور اسرائیل۔ 4 ملک۔ اسرائیل تو ہمیشہ نمبر 1 ہی ہوتا ہے۔ چین کے پاس تو فرسٹ ہینڈ جو سٹرائک ہے وہ ہے، اور چین اس پر بھی کیپیبل ہے کہ وہ اس کو روک بھی سکے، اس کو مطلب اس کا تدارک بھی کر سکے۔ امریکہ نے حال ہی میں ٹیکسس میں یہ تجربہ کیا ہے، لیکن امریکن تجربہ اتنا کامیاب نہیں ہوا جتنے کہ چین کا تجربہ ہوا ہے۔ پاکستان میں یہ گدو براج میں تجربہ ہوا تھا، اور اب ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ چائنا اور پاکستان نے مل کر اس کو جلد سے جلد اس حملے سے ریکور ہونے کا طریقہ، یعنی اگر ایک بہت بڑا اٹیک آتا ہے تو 2 یا 3 گھنٹے کے اندر اندر یہ اپنا سارا سسٹم دوبارہ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں، دوبارہ چلا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں اس حملے کو صحیح ہوتا ہے کہ پورے ملک کی بجلی چلی جاتی ہے، وہ ایسے ایک مقام کو ہٹ کرتے ہیں جیسے پورے ملک کی بجلی جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اب ناظرین کرام، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اسرائیل ہے جو مسلسل ایران کے خلاف بیانات دے رہا ہے اور حملے کر رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے اور کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ ہے جو بڑا اپنی طرف سے کول ڈاؤن ہوا ہے، اور وہ ایران کے ساتھ بیک ڈور پہ ڈپلومیسی چلا رہا ہے۔ میں اسی کے درمیان ابھی تک پھنسا ہوا ہوں۔ یقیناً آپ جو بندہ بھی کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس میں تھوڑی بہت دلچسپی رکھتا ہے، اس کے لیے یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ کیسے ایسے ممکن ہے کہ امریکہ کی پالیسی اور ایران کی پالیسی اور ہو، اسرائیل کی پالیسی اور ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ناظرین کرام، اس میں سب سے اہم جو بات ہے نا، جیسے ایران پر حملہ ہوا ہے تو پاکستان میں ہائی الرٹ ہو گیا ہے، پاکستانی جو ہے نا وہ قائم ہو گئے ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے پاکستان کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم نے کوئی مطلب ہینکی پھینکی کی، جس طرح تم اس کا پاکستانی اسرائیل کا اثر و رسوخ مڈل ایسٹ میں روکنے کے لیے کوششیں تو کر رہا ہے، تو اسرائیل نے کہا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں جو ایران کے ساتھ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ بھی یہ کروں گا۔ پاکستان کو پاکستان تک یہ دھمکی آپ کو پتہ ہے جن کارنر سے پہنچی ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسرائیل پاکستان کو اتنی بڑی دھمکی دے نہیں سکتا، اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ تو خر دماغ ہے، پتہ نہیں کیا کر گزرے، اور یہ میسج اس تک پہنچ چکا ہے کہ تل ابیب 24 آور جو ہے وہ پاکستان کے
جو لانگ رینج میزلز ہیں ان کے صدمے ہیں جو ایٹمی ہتھیار لے جانے والے ہیں، اور ایک لمحے کا توقف کیے بغیر پاکستان نے اس پہ عمل کرنا ہے اگر اسرائیل نے جرت کی۔ اس وقت ناظرین کرام جو بائیڈن کی بڑی کوشش یہ ہے کہ دنیا میں ایک دفعہ کوئی جنگ لگ جائے ایسی۔ یورپ میں وہ یوکرین کو کر رہے ہیں، انگلی دے رہے ہیں، امریکن خود اس کی مدد کے لیے آ گئے ہیں، ادھر سے پورا یورپ کھڑا ہے، نیٹو فورسز نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرف آنے کی جرت کی تو میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ یعنی ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہی صورتحال ادھر ایران اور اسرائیل کی ہے۔ اب اس سے سویز ڈسٹرب ہوگی، اس سے بحیرہ احمر ڈسٹرب ہوگا، چاہے کچھ بھی ہے، یہ تو چھوڑیں کہ ایران کا کیا نقصان ہوگا یا اسرائیل کا کیا نقصان ہوگا، لیکن یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے، اور ایک دفعہ پھر جو بائیڈن کا وہ جو کول وار والا ایرا واپس لانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ بہت شکریہ۔